نکاح جو ہے نا اس میں 2 رکن ہے اور 1 شرط ہے۔ حق مہر شرط ہے، ایجاب و قبول بھی رکن ہے اور گواہی قائم کرنا بھی رکن ہے۔ 2 مردوں کی گواہی یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی۔ اب ہمارے ہاں جو خرابی ہے اس وقت علماء بیٹھے ہوئے ہیں، گواہ جو ہے وہ تو ٹیبل پر گپ لگا رہا ہے اور مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، دوسرا گواہ جو ہے باہر نکل کے کوئی کام کاج کر رہے ہیں، مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں۔ رجسٹر پر نام جو لکھ دیے ہیں دونوں کے، اس سے گواہی نہیں قائم ہوتی۔ گواہی تب قائم ہوتی ہے کہ ایجاب و قبول دونوں گواہ سنیں۔ جو پہلے ہاں کرتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، جو بعد میں کرتا ہے اس کو قبول کہتے ہیں۔ تو گواہوں کا سننا ضروری ہے۔ دل میں جو نکاح پڑھا دیتے ہیں مولوی صاحب، وہ نہیں نکاح ہوتا۔ بعض علماء دل میں پڑھا دیتے ہیں، ہاں جی، کان میں نا منہ لگا کے نا، تو اس کو کہتے ہیں جی فلاں لڑکی سے تمہارا نکاح اتنے حق مہر میں کر دیا، تمہیں قبول ہے۔ دوسرا آدمی بھی نہیں سنتا، یہ طریقہ غلط ہے۔ باقاعدہ گواہوں کو سننا چاہیے، گواہوں کو سنانا ضروری ہے۔ اچھا، دونوں مجلس میں موجود ہوں، لڑکی لڑکا، مثلا لڑکی پردے سے بیٹھ سکتی ہے ایک سائڈ میں، اگر لڑکی نہیں ہے تو پھر اس کا وکیل بیٹھے، اگر لڑکا نہیں ہے بیرون ملک ہے نکاح کرنا ہے تو وہ وکالت کے اختیارات دے کسی کو، ٹیلی فون پر بھی دے سکتا ہے، لیکن ایجاب و قبول ٹیلی فون پر نہیں ہو سکتا۔ ایجاب و قبول جو ہوتا ہے وہ بالمشافہ ہوتا ہے، لیکن وکالت کے اختیارات جو ہیں ٹیلی فون پر بھی، کتابت کے ذریعے بھی، خط کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا جی کہ وہ بیٹی فاطمہ زہرا کی وکالت لے کر آئے اس کے پاس سے، تو قاری صاحب میرے خیال لے کر آ گئے ہیں۔ تو یا دونوں اصالتاً موجود ہوں یا وکالتاً موجود ہوں، ان کے وکیل موجود ہوں، وہ وکیل جو ہیں قبول کریں۔ ایک تو گواہی قائم کرنا رکن ہے نکاح کا، جس کے لیے گواہوں کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے، ان کا جاگتے ہوئے ہونا بھی ضروری ہے، ان کا سنتے ہوئے ہونا بھی ضروری ہے۔ جی، اگر مردہ پڑا ہوا ہے تو وہ گواہ نہیں ہوگا، سویا ہوا ہے تو گواہ نہیں ہوگا، نہیں سن رہا ادھر گپے لگا رہا ہے تو وہ بھی گواہ نہیں ہوگا۔ ان باتوں کو آپ سمجھیں سب کرتے ہیں۔ حق مہر جو ہے نا یہ نکاح میں شرط ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ساکت نہیں ہوتا۔ اگر حق مہر کے بغیر بھی کوئی نکاح کر دے تو نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن پھر حق مہر مثلی واجب ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ تم نے مقرر تو نہیں کیا لیکن تم نے حق مہر دینا ہی دینا ہے۔ کتنا دینا ہے؟ اس معیار کی کسی بیٹی کا جو پہلے مقرر ہو چکا ہے خاندان میں، وہ حق مہر تو میں نے دینا ہے۔ جب مقرر نہیں کیا اس میں حق مہر مثلی ہوتا ہے۔ تو بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ اس کو مقرر کیا جائے۔ اب یہ بات جو ہے سننے والی ہے بڑی ضروری، اس لیے آج کل ہم قاری صاحب جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی شرعی حق مہر مقرر کریں۔ شرعی کا معنی ہوتا ہے جو کم از کم درجہ ہے، جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ارشاد ہے، لا مہر اقل من 10 دراہم، اور یہ آپ کا فرمان جو ہے حدیث مرفوع کے حکم میں ہے، اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے۔ یہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا۔ 10 درہم چاندی کا ایک سکہ ہوتا ہے، اور یہ 10 درہم جو ہے نا یہ 2.5 تولہ اور 1 ماشا بنتے ہیں، 31 ماشا۔ 31 ماشا چاندی جو ہے نا یہ 10 درہم ہے، 1350 روپے فی تولہ آج چاندی کی قیمت ہے۔ لہذا 31 ماشے کی قیمت جو ہے نا وہ 3500 سے کچھ چند روپے کم بنتی ہے۔ اچھا، تو یہ جائز ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، اتنا حق مہر یہ جائز ہے۔ یہ عام طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت ہی غریب ہیں، بہت ہی غریب ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں، نا نادار لوگ، ان کے لیے یہ رکھا گیا ہے، وہ اتنا مقرر کر۔ باقی اس سے اوپر ایک سنت کا درجہ بھی ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سنت کیا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح الاسناد ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم نے اپنی تمام بیویوں کا حق مہر جو ہے نا وہ 12 اوقیہ اور 1 نوش مقرر کیا۔ اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا، 12 کو 40 سے ضرب دیں تو کیا بنتا ہے؟ 480، اور نوش ہوتا ہے آدھا اوقیہ یعنی 20 درہم کا،
500 درہم بن گیا. 500 درہم حضور نے ہر بی بی کو حق مہر دیا نبی پاک نے. اب آپ شرع کی بات تو کرتے ہیں لیکن سنت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو آپ کرتے ہیں نا چھوٹا موٹا حق مہر مقرر، یہ سنت نہیں ہے. اس سے صرف نکاح جائز ہوتا ہے، بس نکاح جائز ہو گیا. لیکن یہ عورت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. جو اس کا حق ہے اس کو نہیں دیا گیا، طاقت کے باوجود، استطاعت کے باوجود اس کو حق نہیں دیا گیا. حضور نے ہر بی بی کا 500 درہم مقرر کیا، اور 500 درہم کی قیمت آج 2.25 لاکھ بنتی ہے. آج 2.25 لاکھ روپے بنتی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق مہر 480 درہم مقرر ہوا، اور اس کی قیمت بنتی ہے 1,68,000 روپے. آج 480 درہم کی. اچھا، ایک خاتون ہے حضور کی ام حبیبہ، ان کا حق مہر جو ہے نا وہ آج 1,96,86,000 روپے. حضرت ام حبیبہ کا. ام حبیبہ تھیں حبشہ میں، وہاں ان کے شوہر مرتد ہو گئے. حضور نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، بڑی عظیم خاتون تھی، انہوں نے ہجرت کی. ابو سفیان کی بیٹی تھیں، جو بعد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہیں. بڑے سردار کی بیٹی تھیں، حضور پر ایمان لائیں اور ایمان میں بہت پختہ تھیں. اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئیں. وہاں جا کے آپ کا شوہر مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا، اس سے آپ جدا ہو گئیں. جب حضور نبی کریم کو اطلاع ملی تو حضور نبی کریم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو اپنے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا، جس کو انہوں نے اتنا خوشی کے ساتھ قبول کیا کہ جو خاتون ان کے پاس گئی نا پیغام لے کر، سارا زیور اتار کے اس کو دے دیا. اتنا خوش ہوا. تو نجاشی حبشہ جو تھے نا، حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے پھر حق مہر مقرر کیا 480 دینار. کتنا؟ اس کی قیمت آج بنتی ہے 1,96,86,000 روپے. یہ سب سے بڑا حق مہر ہے جو حضور نے دیا اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو. باقیوں کو 2.25 لاکھ روپیہ دیا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس ذرا پر بھی تھوڑا سا آپ غور فرمایا کریں. حق مہر ذرا زیادہ دیا کریں. ہاں، اتنا کم نہ دیا کریں، تھوڑا سا زیادہ دیا کریں. اپنی طاقت کے مطابق ہی صحیح چلو. جتنی طاقت ہے، یہ شوہر کا سب سے پہلا تحفہ ہوتا ہے عورت کو. ہاں جی، تو اس کی مقدار آپ کو بڑھانی چاہیے.